تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، یہ نہ تو منی ہائسٹ کی کہانی ہے اور نہ ہی کسی فلم یا ڈرامے کا ذکر جس میں بینک آف اسپین میں گھس کر کروڑوں ڈالرز مالیت کا سونا نکال لیا گیا ہو۔ اس میں کوئی پروفیسر بھی موجود نہیں جو کہ اپنے چیلوں کے ساتھ مل کر ایک زیر زمین تجوری سے بھاری مقدار میں سونا نکال لے اور پھر اس کو ایسی جگہ چھپا دے کہ دنیا سوچتی کی سوچتی رہ جائے کہ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ہم آج کی ویڈیو میں جس سونے کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل اصلی اور خالص سونا تھا۔ اسے دینے والے اور لینے والے بالکل اصل لوگ تھے جنہیں آپ اور ہم اور تاریخ بہت اچھی طرح جانتی ہے، اور یہ سب کے سامنے ہوا۔ 510 ٹن خالص سونا ایسا غائب ہوا جیسے وہ کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ اسپین کی تاریخ میں اس سونے کو ماسکو گولڈ کہتے ہیں۔ یہ بینک آف اسپین میں موجود سونے کے کل ذخائر کا 72% تھا، لیکن یہ سونا ماسکو گیا کیسے، کیوں بھیجا گیا اور اسپین یہ سونا واپس کیوں نہیں لیتا؟ آئیے ان سب سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ تو چلیے پھر بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم بڑھتے ہیں سیدھا اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، اسپین نے پہلی جنگ عظیم میں کسی ملک کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور وہ غیر جانبدار ہونے کی وجہ سے اس وقت اس نے 20 سال خوب مال کمایا۔ اس کی معیشت دفاعی اور جنگی معاملات پر خرچ کرنے سے بچی رہی، بلکہ الٹا اپنے کارخانوں میں تیار ہونے والا مال اتحادیوں بلکہ ان کے مخالفین کو بھی بیچا جاتا رہا۔ اسپین حاصل ہونے والے تمام آمدنی سونے میں کنورٹ کرتا رہا اور اس کو ساتھ ہی ساتھ محفوظ بھی کرتا گیا، یہاں تک کہ خود اسپین پر بھی ایک مرتبہ آفت نازل ہو گئی، اور یہ تھی سیاسی بحران کے بعد پیدا ہونے والی خانہ جنگی کی۔ سوویت یونین کے سربراہ جوزف اسٹالن کا کہنا تھا کہ وہ اسپین کو باغیوں سے لڑنے کے لیے ٹینک اور وہ سب کچھ فراہم کرے گا جس کی اسے ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے اسے چاہیے سونا، اور وہ بھی ایڈوانس میں۔ اصل میں جوزف اسٹالن کی نظریں اسپین کے سونے کی طرف تھیں، کیونکہ تب اسپین کے پاس بہت زیادہ سونا ہوا کرتا تھا، اور یہ اس زمانے میں کسی ملک کے پاس موجود سونے کا چوتھا سب سے بڑا ذخیرہ تھا۔ تب سوویت یونین کا حال بہت برا تھا۔ اسٹالن کا 5 سالہ منصوبہ بری طرح ناکام ہو چکا تھا، اور ملک کی 1/4 آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارنے میں مجبور تھی۔ اسی لیے سوویت یونین نے خود کو معاشی زوال سے نکالنے کے لیے اسپین کی مجبور حکومت پر ایسی شرائط رکھیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ماننے پر مجبور ہو گیا، اور بالآخر اپنا سونا ماسکو بھیج دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سوویت یونین جیسی ظالم حکومت اپنی موت آپ مر جاتی اگر وہ اس وقت سونا حاصل کر کے اپنی حکومت نہ چلاتی۔ انقلاب کے فوراً بعد کمیونسٹ حکومت نے زار کے خزانے سے ملنے والا سونا استعمال کیا، پھر خرچ کا خاتمہ کر کے ان کا مال بھی ہتھیا لیا۔ پھر اسپین کا یہ سونا رحمت بن کر نازل ہوا، اور پھر دوسری جنگ عظیم میں کامیابی کے بعد جرمنی کا سونا بھی آ گیا۔ یوں چلتے چلتے بالآخر 1991 میں آ کر سوویت یونین کا خاتمہ ہو گیا۔ خیر ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اسپین کے خانہ جنگی کی۔ یہ خانہ جنگی 1930 کی دہائی کے وسط میں شروع ہوئی۔ باغی فوجیوں نے ملک کے بہت بڑے رقبے پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہاں تک کہ وہ دارالحکومت میڈرڈ کے قریب بھی پہنچ گئے تھے۔ تب اسپین کی حکومت نے یہ بہت بڑا اور مشکل قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کو کسی دوسرے ملک سے امداد کی صورت بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پڑوسی ملک پرتگال، اٹلی اور جرمنی تو باغیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ان کی پشت پناہی کر رہے تھے، اور حکومت کے حامی صرف سوویت یونین اور کسی حد تک فرانس ہی تھے۔ فرانس دفاعی لحاظ سے اسپین کی اس وقت مدد کرنے کے قابل نہیں تھا، تو اسی لیے مجبوراً سوویت یونین کا ہی رخ کرنا پڑا۔ اسپین نے یہ قدم اس لیے بھی اٹھایا کہ کہیں اتنی بڑی دولت باغیوں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اس وقت بینک آف اسپین کے پاس کل 635 ٹن خالص سونا موجود تھا، اور اس میں سے 510 ٹن سونا ماسکو بھیج دیا گیا، یعنی کہ ٹوٹل سونے کا 3/4 حصہ۔ لیکن یہ قدم بھی اسپین کی حکومت کو نہیں بچا سکا۔ جلد ہی دارالحکومت میڈرڈ باغیوں کے ہاتھ چلا گیا، اور کچھ ہی عرصے میں دنیا نے جنرل فرانسسکو فرانکو کو اسپین کا حکمران بھی تسلیم کر لیا، جنہوں نے سوویت یونین سے مطالبہ بھی کر دیا کہ وہ سونا واپس کیا جائے جو کہ ماسکو بھیجا گیا تھا۔
اب روس کا جواب یہ تھا کہ وہ سب تو خرچ ہو چکا ہے، جتنا سونا بھی دیا گیا تھا اس کے بدلے اسپین نے بہت کچھ سوویت یونین سے لیا ہے۔ اب اسپین کے برے دن شروع ہو چکے تھے، جو دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے اور زیادہ بگڑ گئے۔ اسپین اس عالمی جنگ میں بھی غیر جانبدار رہا تھا اور یہاں کسی کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے وہ عالمی تنہائی کا بھی شکار ہو گیا تھا۔ لیکن آج کے مورخ لکھتے ہیں کہ ماسکو گولڈ دراصل جنرل فرانکو کا پروپیگنڈا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ معیشت کی خرابی اور اسپین کی عالمی تنہائی کا ذمہ دار اس کو قرار دیا جائے، اسی لیے اس نے تمام تر حالات کی ذمہ داری پچھلی حکومت پر ڈالی اور کہا کہ ملک کا سارا سونا پچھلی حکومت نے سوویت یونین کے حوالے کر دیا تھا، اسی لیے ملک کے آج حالات اتنے زیادہ خراب ہیں۔ کئی مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ سوویت یونین کو دیے گئے سونے کے بدلے میں اسپین حکومت نے بھرپور دفاعی اور جنگی امداد حاصل کی تھی، یعنی حساب برابر ہو چکا تھا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماسکو گولڈ اصل میں اسپین کا کوہ نور ہیرا ہے۔ آج بھارت اور پاکستان برطانیہ سے کوہ نور کی واپسی کے مطالبے کا اسی طرح ہی ذکر کرتے ہیں جیسے کبھی اسپین نے ماسکو سے سونے کی واپسی کا کیا تھا۔ جس طرح کوہ نور کے بارے میں عجیب و غریب داستانیں ہمارے ہاں موجود ہیں، بالکل ویسے ہی اسپین میں ماسکو گولڈ کے بارے میں موجود ہیں، بلکہ اسپین میں اس اصطلاح کا ایک خاص مطلب بھی موجود